جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب ممبرز خیریت سے ہیں۔ QWS کے تربیتی ادارے انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ایک ریکیپ ہے ان تمام پروگرامز کا جو ہم نے ابھی تک کیے ہیں۔ ہمارے دو طرح کے پروگرامز ہم نے تربیتی پروگرامز کے حوالے سے کیے ہیں۔ ایک تو جس میں امہات، ابناء اور رجال کے اوپر فوکس کیا گیا تھا تاکہ ہم ہر ایک کے کردار کو سمجھ سکیں، اور ہم نے جو اپنے معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے اس کے ان آئیڈینٹیٹیز کے حوالے سے ان کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوں۔ دوسرا جو ہم نے پروگرام، تربیتی پروگرام جو ہم نے کیا ہے وہ ایمان، اسلام اور قرآن کے حوالے سے ہے، اور ان کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے، ان کانسیپٹس کا کہ عملی تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھنے کے بعد ایسی کون سی تبدیلی آئے ہماری زندگی میں کہ جس کے ساتھ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے، ہم ایک بہتر انسان بن سکیں، ہماری کردار سازی ہو سکے، اور ہمارے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں خاص طور سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، وہ آپ سے جڑنا چاہیں، اور آپ خود بھی سب سے بڑھ کر آپ خود بھی ایک اطمینان کی سٹیٹ میں آہستہ آہستہ آتے جائیں، اور آپ کو ایک جو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی انسان کوئی بھی کام ایسا کرتا ہے جو کہ اللہ کے نظام کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے، تو انسان اندر سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی کردار سازی اور خوش اخلاقی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نہ صرف اپنی ذات میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا اثر اور اس میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام ریکیپ ہے جی ان سب پروگرامز کے حوالے سے، ان سب سیشنز کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں دعوت دوں گی فراز محمود صاحب کو کہ وہ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے ایک انالیسس کریں گے کہ ان پروگرامز میں ہم نے ابھی تک کیا سیکھا۔ جی السلام علیکم فراز صاحب۔ جی وعلیکم السلام سامنا، بہت شکریہ جی آپ کا۔ آپ نے بہت اچھی تفصیلات فراہم کی ہیں دونوں پروگرامز کے حوالے سے، تو اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا جی۔ میں اسکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ سب ساتھیوں کے ساتھ اسکرین بھی شیئر ہو جائے۔ مجھے آپ ذرا کنفرم کر دیں کہ اسکرین نظر آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے جی، جی آپ جی پلیز۔ جی بہت شکریہ جی۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو اس کے پیش نظر ہمارا ایک رائے عمل ہم نے طے کیا تھا، ایک گول سیٹ ہم نے کیا تھا کہ قرآن کریم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہماری اس انداز میں ہو کہ وہ اس سے ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کچھ بہتری پیدا کر سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و نواح میں بہت سارے اجتماعات ہو رہے ہیں، وعظ و نصیحت بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے اثرات ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک چیلنج تھا کہ اگر ہم قرآن کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے ایسا پیغام ہونا چاہیے یا ایسا پیغام ہے قرآن کا کہ جو ہمیں سمجھ آئیے کہ جس سے معاشروں کے اندر تعمیر اور ترقی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بطور قرآن کے طالب علم اور بطور مسلم ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہوگا، کس طرح کے رول ماڈل ہمیں خود کو بنانا ہوگا تاکہ ہم قرآن کی جو عملی تصویر ہے وہ اپنے اندر وہ اتار سکیں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے ایک مثال قرار دیا اور انہیں رحمت للعالمین کہا، اور ان کی سیرت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ایک چلتا پھرتا رول ماڈل تھے، اور انہوں نے جن صحابہ کو ٹرین کیا، جن کو انہوں نے تربیت دی، وہ سب صاحبان خود بھی چلتے پھرتے قرآن کے رول ماڈل تھے۔ تو انہیں واعظ و نصیحت نہیں کرنی پڑتی تھی بلکہ ان کے کردار کو، ان کے عمل کو دیکھ کے ہر انسان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کچھ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں جو کہ عام طور پر معاشرے میں کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں کہ ہم کس ڈومین کے اندر کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے اپنی ڈومین کو آگے سے آگے شفٹ کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کردار شروع میں کیا تھا،
اور ہم نے اس میں کیا پروگریس کی، اس میں کیا اضافہ ہوا، کیا بہتری ہوئی، اور کس طرح یہ معاشرے کے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر چلتا جا رہا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ڈومین ہے، ہماری جو ذات کی ایک ڈومین ہے، وہ ہے سرکل آف کنٹرول۔ سرکل آف کنٹرول سے مراد ہم یہ دیتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن کو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا پینا ہے، میں نے کیا پہننا ہے، میں نے کس سے ملنا ہے، میں نے کیا بات کرنی ہے، میں نے بحث کرنی ہے یا میں نے بچ کے چلنا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر مجھے کسی سے ہدایات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں خود اپنے طور پر طے کر سکتا ہوں کہ میں نے کیا کھانا پینا ہے، میں نے کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی۔ تو یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ سرکل آف کنٹرول جو ہے، ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں، ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر، ان کے اندر ہم یہ تبدیلی پیدا کریں، ہمارے اپنے اندر بھی یہ تبدیلی پیدا ہو کہ ہم اپنی چیزوں کو کنٹرول کریں اور ان کو ہم حدود اور قیود کا تعین کریں جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل آزاد ہیں کہ میں جو مرضی کھاؤں پیوں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیبات ہمیں بیان کی ہیں، ان کے اندر رہ کے ہم دیکھیں کہ ہمارا کن چیزوں کے اوپر افادیت ہے ہمارے لیے، کن چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے اور کن چیزوں سے ہم نے بچ کے رہنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب سرکل آف کنٹرول ہمارا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم خود ایک ایگزامپل بننا شروع ہو جاتے ہیں باقی لوگوں کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ صحت مند بھی ہیں، ان کی بات چیت اچھی ہے، یہ سماجی طور پر اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلح جو ہیں، خاندان والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے، مطلب ایسی پولیٹکس نہیں کرتے کہ جس میں کنسٹرکشن نہ ہو، بلکہ اس میں جو ہے لوگوں کی غیبت ہو، چغلی ہو، اس سے بچتے ہیں۔ تو وہ چلتے پھرتے انسان جو ہے ایک رول ماڈل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سرکل آف انفلوئنس کہتے ہیں۔ لیکن سرکل آف انفلوئنس اسی شخص کا ہوتا ہے جس کا سرکل آف کنٹرول اچھا ہوتا ہے، جس نے اپنے آپ کو سب سے پہلے کسی کردار میں، کسی اچھے کردار میں ڈھالا ہوتا ہے، اس کے اندر خوبیاں موجود ہوتی ہیں، تو پھر وہ اپنا اچھا انفلوئنس کرتا ہے۔ اگر اس کا اپنا کردار اچھا نہیں ہوگا، اپنے اندر خوبیاں نہیں ہوں گی، تو پھر اس کا اپنا انفلوئنس برا ہوگا۔ تو ہوگا اس کا بھی انفلوئنس، لیکن اس کا برا انفلوئنس ہوگا۔ تو چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، تو ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ ہم اپنے سرکل آف کنٹرول کو قرآن کے مطابق سب سے پہلے کریں، تاکہ جو پہلی تبدیلی جو ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر پیدا ہو، وہ ہماری ذات میں تبدیلی کے ذریعے پیدا ہو۔ یعنی کہ ہم معاشرے کے اندر اگر ایک انسان اچھا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک برے انسان کی کمی ہوگی۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں تو معاشرے کے اندر خود بخود برے انسان یا برائیوں کی کمی ہوتی جائے گی، اور یوں یہ سرکل آف کنٹرول بڑھتا جائے گا، سرکل آف انفلوئنس بڑھتا جائے گا۔ اور الٹیمیٹلی جو سرکل آف کنسرن ہے، جو کہ ہم سب کا کنسرن ہے کہ معاشرے کے اندر بدی کیوں ہے، برائی کیوں ہے، لوگوں کو اس طرح سے پریشانیاں کیوں ہیں، لوگ بدحال کیوں ہیں، دنیا کیوں بد امنی کا شکار ہے، دنیا کیوں مفلسی کا شکار ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ یہ سرکلز جو ہیں، سرکل آف کنٹرول، سرکل آف انفلوئنس مل کے ہمیں اس حد تک لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم سرکل آف کنسرن کی طرف آئیں، اور ہمارا جو لیول آف جو ہے انفلوئنس، وہ پہلے تو خاندان کی سطح پہ ہوگا، پھر محلے کی سطح پہ جاتا ہے، پھر علاقائی سطح پہ آتا ہے، پھر قومی سطح پہ آتا ہے، اور پھر انٹرنیشنل سطح پہ جا سکتا ہے۔ تو اس کو ہم جمپ کر کے نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتدریج ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بڑی سوچ بچار کے ساتھ زبیر شبیر صاحب کے ساتھ بھی، ان کی مشاورت کے ساتھ بھی، عادل صاحب کی مشاورت کے ساتھ، اور اپنی جو ہماری پوری ٹیم ہے ان کی مشاورت کے ساتھ ہم نے پروگرام جو ترتیب دیے، ان میں پہلا پروگرام تھا ہمارا امہات، ابناء اور رجال کے حوالے سے۔ یہ ایک بڑا خصوصی پروگرام تھا جس میں میں اگر اپنی ذات کے حوالے سے بات کروں تو میرے لیے بھی اس میں بہت کچھ سیکھنے کو تھا۔ ایون دو کہ میں اگر کہوں کہ میں 2 دہائیوں سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا آ رہا ہوں، لیکن اس ایک پروگرام کے اندر میرے اپنے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا، زبیر صاحب کی وساطت کے ساتھ بھی۔ اور اس میں جو اہم نکات تھے اور جو ہمارا ایک مقصود تھا کہ ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، وہ یہ تھا کہ ہر انسان کو پتہ ہو کہ اس کا دنیا میں کیا عملی کردار ہے۔ ایک خاتون ہے تو ان کا عملی کردار کیا ہے کہ بچیوں کو ہم اس طرح سے ایجوکیٹ کریں، اس طرح سے تربیت دیں کہ انہیں پتہ ہو کہ جب ہم نے بلوغت کی سطح پہ جانا ہے، جب ہم نے معاشرے کے اندر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے یا کیریئر بلڈ کرنا ہے یا اپنے خاندان کو آگے لے کے چلنا ہے، تو ہمارا رول اس میں
امہات کا رول ہوگا کہ ہم نے اس میں آئیڈیالوجیکل سمبل بننا ہے. ہم لوگوں کو آئیڈیالوجی ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. اسی طرح جو مرد حضرات ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ آبا بنے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں آئیڈیالوجیکل پرپز کے ساتھ, آئیڈیالوجیکل مقصدیت کے ساتھ, کس طرح سے لوگ ان کی بات کو سن سکتے ہیں. اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے سے کم عمر لوگ ہیں وہ ابناء کی کیٹیگری میں آتے جائیں گے, یعنی انہیں بھی موقع ملے گا کہ وہ بھی خود کو باصلاحیت کریں. اور اس طرح وہ نوجوانی سے لے کے جو زندگی کے خاتمے تک ہم ابناء اور رجال کی سٹیج میں چلتے جائیں گے. تو یعنی ہمیں اس میں موقع ملتا ہے کہ ہم آئیڈیالوجیکل فگرز بھی بنیں, سمبلز بنیں, اور اس میں پھر اپنے آپ کو بھی باصلاحیت بنائیں, اور اپنی جو کردار سازی ہے اس کو اس مطابق کریں کہ ہم رجال کی کیٹیگری میں شامل ہو سکیں. تو اس میں بالخصوص یہ تھا کہ خواتین کا جو معاشرتی کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور بدقسمتی سے خواتین ہی ہمارے اسلامک دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ایک بہت ہی پسا ہوا طبقہ رہی ہیں. اور اب کچھ اس میں بہتری آئی ہے, لیکن سٹل ہمارے یہاں خواتین کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں, اور خواتین کو ہم یہ نہیں بتاتے یا نہیں بتا پاتے کہ ان کا اس معاشرے کے اندر, اس معاشرے کی ترقی کے اندر اور دنیا کی ترقی کے اندر کتنا اہم کردار ہے. کہ اولاد کی کردار سازی, اولاد کی صحت کے خیال رکھنا, ان کی خوراک کا خیال رکھنا, ان کی نظریاتی تربیت کرنا, اس میں 60-70 یا 80% جو رول ہے وہ خواتین کا ہے. اور اس میں جو مردوں کا رول ہے وہ اس ساری پلاننگ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا, اور اس میں جو ریسورسز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ ایک باہمی تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مرد اور عورت کا, اور ہم نے اس کو ایک کمپینین شپ میں لے کے چلنا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ کمپٹیشن میں چینج ہو چکا ہوا ہے کہ مرد ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں تو خواتین کو ہم نے ان کے بالمقابل کھڑا کر دیا کہ یہ ٹکر ایک دوسرے کے ساتھ ماریں گے تو پھر پتہ چلے گا کون طاقتور ہے اور کون بہتر ہے. لیکن قرآن جب ہمیں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ زوج ہیں, کمپینینز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے ہیں, ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے ہیں, کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو والدین کا عملی کردار ہے وہ کس نوعیت کا ہے. کہ اگر والد گھر سے باہر جا کے ریسورسز پیدا کر رہے ہیں, باہر جا کے رزق کی تلاش میں کر رہے ہیں, تو والدہ کا کتنا اہم کردار ہے کہ اگر وہ گھر میں رک کے بھی کام کر رہی ہیں تو ان کے ذمہ کتنی اہم تربیت ہے کردار کے حوالے سے, نظریے کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے. اور پھر وہ جب کیریئر میں بھی وہ شوہر کے ساتھ مل کے بھی کام کریں تو دونوں نے مل کے کس انداز میں کام کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اگنور نہ ہو, کیونکہ یہ والدہ کا بہت بڑا رول ہے, لیکن والد یا مرد بھی اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے. تو جو اب ابنا اور رجال کا جو سفر ہے یہ ایک بڑا قرآن کے اندر بیان کرتا بڑا معجزاتی سفر ہے جو ہمیں کہیں پہ پوری دنیا میں ایجوکیشن سسٹم کے اندر دکھائی نہیں دیتا کہ ہم وہاں پہ بچوں اور بچیوں کو اس انداز میں ایجوکیٹ کریں کہ انہیں پتہ چلے کہ ہم نے جب بڑے ہونا ہے تو ہمارا معاشرے کے اندر کس قسم کا رول ہے اور ہم نے خود کو کیسے باصلاحیت بنانا ہے, اور رجال بننے میں ہم کیا مراد ہے, اور رجال کتنا ایک اہم کریکٹر ہوتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر کہ جو فیصلہ سازی میں مدد کرتا ہے, جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اس پروگرام کے اندر پتہ چلیں, اور ہمارا یہی مقصود تھا کہ ہم سب اپنے عملی کردار کو جانیں, اس کو سمجھیں, اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو خود متعین کریں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یا آپ یا زبیر صاحب یا کوئی بھی انسان کسی کے لیے ذمہ داریاں متعین کریں. ہر انسان نے اپنے سرکمسٹانسز کے اندر رہ کے اپنی ذمہ داریوں کی حدود اور ان کی قیود کو خود متعین کرنا ہے. کوئی انسان کسی ایک انسان کے لیے اور اب ثابت ہو سکتا ہے, کوئی انسان ہزاروں لوگوں کے لیے اور اب ثابت ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر میں صرف میری کیپیسٹی صرف ایک انسان کو لیڈ کرنے کی ہے تو میں ایک انسان کا مینٹور بن جاؤں, میں اس کے لیے آئیڈیالوجیکل فگر بن جاؤں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. تو اس میں بھی یہ نہیں ہمیں سوچنا کہ جی میرے پاس 1000 لوگ ہوں گے یا 10,000 لوگ ہوں گے تو پھر ہی میری کوئی اچیومنٹ ہے, بلکہ ایک بھی انسان کو ہم نے اس قرآن کے نظریے کے ساتھ جوڑ دیا کہ جس میں انسانیت کی فلاح ہے, انسانوں کی بہبود ہے, تو یہی ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ دوسرا پروگرام تھا جی ہمارا اسلام, ایمان اور قرآن کے حوالے سے. تو اس میں یہ تھا کہ اب جو ہم نے اب اور بننے کی یہ کیٹیگری دیکھی ہے تو اس میں ہم نے کن نظریات کو فالو کرنا ہے.
تو چونکہ ہم نے جب دیکھا سمجھا اپنی عقل کے مطابق بھی اور اپنی ریسرچ کے مطابق بھی، تو ہم سب جو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد سلوشن ہے اس وقت جو کائنات میں یا دنیا میں موجود ہے، جس میں انسانوں کی فلاح ہے اور کائنات کی فلاح ہے، کائنات کی بہتری ہے، اور سب انسانوں کی بہبود اس میں شامل ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اب اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ تعلیمات کے اوپر ایمان لے کر آنا ہوگا جو ہمیں قرآن کریم سے ملیں گی۔ تو اس کے لیے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام بیسیکلی ہے کیا۔ تو اس کو ہم نے 3 نکات میں سمجھا، جو زبیر صاحب نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ نفاذ کی بجائے نفوس کی تیاری جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ یعنی ہمارے یہاں بہت ساری تنظیمیں اسلامی نظام کے لیے کام کر رہی ہیں، اسلامی سیاست کے طور پر سیاست کے میدان میں کام کر رہی ہیں اور سیاسی طور پر اسلام کو نافذ کرنا چاہتی ہیں، کچھ جہادی طور پر نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نافذ کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نفوس کو تیار کرنے والی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر کرے، اور جو ایمان لے کر آئے گا اس نے پھر اپنے کریکٹر کو، اپنی شخصیت کو قرآن کے نکات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور پھر جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے جائیں گے تو یہ اپنے اندر ہی ان چیزوں کو نافذ کریں گے جس سے دوسروں کو آزادی ہوگی۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم نے زبردستی معاشرے کے اندر انفورس کرنا ہے یا نافذ کرنا ہے۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو مسائل ہیں اس کی بجائے ہم وسائل کی طرف فوکس کریں۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے ہماری بات چیت کا، ہماری تربیت کا، کیونکہ ہم جب بھی دیکھیں گے ماضی میں جا کے بھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں دنیا کے اندر، وہ ان ادوار کے اندر آئے ہیں جب جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جب ظلمت کا دور تھا، اور جب اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نام لیوا بہت ہی کم یا شاذ و نادر ہی لوگ موجود ہوتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی تاریک دور آتا ہے اور اس میں پھر یہ بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو وہ مسائل سے بھرپور دور ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم نے یا اور انبیاء کرام نے جو کیا، انہوں نے مسائل کو کوسنے کی بجائے اپنے وسائل کی طرف توجہ دی، کیونکہ اگر مسائل کی ہم بات کریں تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، اور جس کے لیے ہم جو مرضی کر لیں، بحث کر لیں، مباحثے کر لیں، مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے ساتھ میں کہ وہی کے تعلیمات کو عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں آئیڈیل کنڈیشنز نہیں ملتی، ہمیں ہمیشہ چیلنجنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں یا ورس کنڈیشنز ہوتی ہیں، یعنی ایسی کنڈیشنز جس میں یا تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسی بھی کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس مخالفت کو یا ان چیلنجز سے بچ کے کس طرح سے اپنے وسائل کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اسی لیے جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے کہ مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی طرف ہم نے جانا ہے، کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھیں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور لوگوں کو اپنے اخلاق، اپنے اسوہ سے اور اپنے جو وسائل یا پروڈکٹیو سوچ ہے اس کے ساتھ اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ ہماری جو انفرادی کوشش ہے وہ اجتماعی کوشش میں کنورٹ ہوتی ہے، اور اجتماعیت کے ذریعے پھر ہم مل کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے پاس ڈیفرنٹ وسائل ہوتے ہیں، کسی کے پاس کم ہوں گے، کسی کے پاس زیادہ ہوں گے۔ جیسے آج ہم قرآنک ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، تو ہمارے جو پوری جو ممبران کی جو لسٹ ہمارے پاس ہے تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بہت کم وسائل ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس کافی زیادہ وسائل ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جب ہم وسائل کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے، تو اس کے ساتھ ہمارے لیے مسائل کے اندر رہتے ہوئے وسائل پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر ابھی ہم معاشی پروگرام بھی ترتیب دے رہے ہیں تاکہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، وہ ہم نے خود حل کرنے ہیں، کیونکہ اپنے خاندان کے ساتھ جو میرے مسئلہ مسائل ہیں یا اپنے محلہ کے اندر کچھ اگر میں بہتری کر سکتا ہوں، اپنی سماجی حیثیت کو بہتر بنا سکتا ہوں، اپنی معاشرتی حیثیت کو بہتر بنا سکتا ہوں، تو وہ ہم نے خود پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اپنا کریکٹر خود پیدا کرنا ہے۔ تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کریکٹر کیسے بلڈ ہوگا جب ہم نے یہ پڑھا، یہ سمجھا کہ مسلم اور مومن کا کیا فرق ہے، کہ ایمان اور اسلام کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کہ جو اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے
اور مسلم کی کیٹیگری میں آتا ہے. جب وہ ایمان پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تو پھر مومن کی کیٹیگری میں آئے گا. لیکن اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم نے یہ دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ تعالیٰ پھر ان احکامات کو بتا رہا ہے. اس میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، سیام بھی، جہاد بھی، اور بہت ساری اور چیزیں بھی پیش ہوئیں، جس میں مطلب کردار سازی کی جتنی بھی ہم نے بات کی وہ ساری یا ایھا الذین آمنو کے زمرے میں ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں آتی ہیں. تو اب ہمارے پاس ایک زبردست، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریسرچ کی فیلڈ بن گئی ہے اپنے لیے بھی، کہ ہم نے جو تو ان سیشنز میں پڑھا سنا ہے وہ تو ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے، ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم انفرادی طور پر بھی اب قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا والی آیات کو نکالیں اور دیکھیں کہ میری ذات کے اندر اب کون سی چیزوں کی کمی ہے، کون سی خوبیوں کی کمی ہے، مجھے کس طرح اپنی کردار سازی کرنی ہے. اور یہی چیز ہے جس سے ہم سمجھیں گے کہ انسان کا تزکیہ نفس وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی جو عملی کوشش ہے جس کے نتیجے میں ہمارا شعوری تزکیہ بھی ہوگا، ہماری جسمانی نشو و نما بھی ہوگی. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف دین پہ فوکس کر رہے ہیں، یا ہم نے ترک دنیا کرنا ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کی روشنی میں کہ یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. جسمانی صحت بھی ایک مومن کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس کے لیے شعوری صحت یا اس کی نظریاتی صحت ضروری ہے. تو لیکن پریفرنس قرآن دیتا ہے نظریات کو، تو اس کے لیے وہ بات کرتا ہے کہ اگر دونوں کا مقابلہ ہو جائے تو پھر ہمیں جسم کی قربانی دینی چاہیے یا دینی پڑے گی، تو پھر ہم مومن کی کاملیت پہ آ جائیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جب ہم تقویٰ، ابتلاء اور ذکر کی ٹرمز کو سمجھیں ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہم احتیاط سے چلیں، اپنے امیون سسٹم کو ڈیولپ کریں، تاکہ ہم جو برے اثرات ہیں ان کو ختم کرتے جائیں. یہ نہ ہو کہ برے اثرات ہم پہ حاوی ہو جائیں. تو وہ ہماری جسمانی صحت میں بھی ویسے ہی کام کریں گے. یہ تقویٰ جسمانی صحت کو بھی فائدہ دے گا، یہ ہماری نفسیاتی صحت کو بھی فائدہ دے گا. اور ابتلاء کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ اب ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس حالت میں اب نیکسٹ سٹیج پہ لے کے گیا ہے، تو ہم نے اس نیکسٹ سٹیج میں کیا کام کیا ہے. تو ابتلاء کے ذریعے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس کا درجہ عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح ہمیں بھی پتہ چلے گا ابتلاء کے ذریعے کہ ہم نے کتنی سٹیجز کو عبور کیا ہے. اور پھر جب ذکر اللہ کی بات آتی ہے تو پھر ہم نے یہ سمجھا کہ ذکر اللہ وہ چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرا ذکر چھوڑ دیتے ہیں یا میرے ذکر سے بھول جاتے ہیں تو پھر میں لوگوں کی معاشیت کو تنگ کر دیتا ہوں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے آسودگی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ذکر اللہ سے جڑنا ہوگا. اور اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلی بات کی کہ ذکر جو ہے وہ تسبیح کرنے والے اذکار بھی ہیں، اور ان کے اندر جو میسج چھپا ہوا ہے سبحان اللہ کہنے میں، الحمدللہ کہنے میں، یا اللہ اکبر کہنے میں، یا اور جو تسبیحات یا اذکار ہیں، ہم نے ان میسیجز کو سمجھ کے عمل کرنا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے جد و جہد رکھی ہوئی ہے، کیسے کریکٹر بلڈنگ رکھی ہوئی ہے، کیسے دنیا کے علوم کے ذریعے ہمیں رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنانا ہے. اور بہتر آخرت کے لیے بہتر دنیا کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہماری ساری جد و جہد ہوگی کہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. اچھا، اس کو اب میں تھوڑا سم اپ کرتا ہوں کہ اب جو ہمارا مستقبل کا لائے عمل ہے، یعنی مستقبل میں اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم سب نے کرنا کیا ہے کہ جتنے بھی پروگرامز ہم نے یہ دونوں تربیتی پروگرام اس کو ریکیپ بھی کیا، تفصیلی انداز میں بھی پڑھے ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کردار سازی کے اوپر خود فوکس کریں اور دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنو کی کیٹیگری میں جتنی بھی آیات موجود ہیں قرآن پاک میں، ان میں سے ہم نے کتنا سفر کر لیا ہے، کتنا سفر باقی ہے. اور یہ مرحلہ وار ہوگا، یہ ایک دم سے ہم رپورٹ تو نہیں ہے کہ ہم نے فیڈ کر دیا تو ہم نے مومن بن جانا ہے، بلکہ یہ ابتداء کا پروسیس ہوگا، ایک سٹیج سے اگلی سٹیج، پھر اگلی سٹیج. تو اسی طرح ہم شعوری ارتقاء کی منزلیں طے کرتے جائیں گے. اور اس میں اب ہر ممبر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خود سے اب ریسرچ اپنی سٹارٹ کریں قرآن مجید کے اندر، تاکہ ہم نے جو ایک بیس تیار کی ہے زبیر صاحب کی نگرانی میں بھی، اور آپ سب کے ساتھ، آپ کے معاونت کے ساتھ بھی، تعاون کے ساتھ بھی، مشاورت کے ساتھ بھی، تو اس بیس کا اب ہم انڈیویجولی بھی فائدہ اٹھائیں، تو تاکہ ہم جو تقویٰ کی عملی صورت ہے اس میں مل کے ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکیں. میں یہ دیکھوں کہ میرے لیے تو یہ عمل کرنا مشکل ہے، اگر مس آمنہ یا کوئی اور انسان یہ عمل کر رہا ہے
وہ کس انداز میں کر رہا ہے, انہوں نے کیسے یہ عملی صورت پیدا کی ہے. تو ہم ایک دوسرے سے ایکسپیرینس شیئرنگ کر کے اس تقوی کی عملی صورت میں جو آسانیاں ہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ انتہائی خوبصورت سفر ہوگا کہ جس میں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے بھی جائیں گے. اور جو ہمارا پہلی سٹیج کا مرحلہ ہے اب ابنا رجال, پھر اس کے بعد ہم مسلم اور مومن کے سفر کی طرف جاری و ساری ہوتے جائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ موجودہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی سب سے پہلے تو اپنی سماجی اور معاشرتی پوزیشن کو بہتر کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ پھر ہم اپنی معاشی صورتحال کو بھی بہتر کرنے کی پوزیشن میں آتے جائیں گے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ اجتماعیت کی خوبصورتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی, کہ جب ان کے ساتھ بھی ڈفرینٹ لیولز کے لوگ جڑتے گئے تو ان کے پاس بھی آسودگی آتی گئی. تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے نبی کریم کو سورہ ضحیٰ کے اندر بھی کہ تم تنگ دست تھے تو تمہیں غنی کر دیا گیا. تو وہ غنی کا انعام اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ مل کے چلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آسودگیاں پیدا کرتا ہے, بشرطے کہ ہم اللہ کے قوانین کو سامنے رکھیں. اور اس میں اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے عربی حروف تہجی کا قاعدہ ترتیب دیں, تاکہ ہم جو خود بھی سیکھ رہے ہیں وہ آنے والی نسلوں کو ہم بآسانی پرووائڈ کر سکیں کتابی صورت میں بھی. اور اس کے جو حروف ہیں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں ہم ویڈیوز کے اندر, تاکہ بچوں کو بچپن سے پتہ چل جائے کہ قرآن مجید میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں ہوئے. تو ان کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ والد ہیں, یہ اب ہیں, یہ ہیں, یہ والدہ ہیں. تو آج کل کے بچوں کو ویسے ہی بہت ایڈوانس ہے, تو ان کے لیے یہ ایک بڑا آسان سفر ہوتا جائے گا. تو جس میں یہ کہ ہمیں اپنی اصلاح بھی ملے گی, اپنی تربیت بھی ملے گی, اور ہمارے سیکھنے کے ساتھ اگلی نسلوں کو اور موجودہ نسلوں کا بھی فائدہ ہوتا جائے گا. تو اسی طرز کے اوپر ہم نے جو قرآنک ٹرمینالوجی ہے جو ہم سمجھتے آ رہے ہیں کہ مدینہ اور قریہ میں کیا فرق ہے اور نطق اور قول میں کیا فرق ہے, تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہانیوں کی صورت میں ترتیب دیں تاکہ بچے وہ انٹرسٹ سے سنیں, بیڈ ٹائم سٹوریز ہو جائیں. ویڈیوز کی صورت میں ہم ان کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ, تاکہ وہ چیزیں عام ہوں, یہ اصطلاحات عام ہوں اور لوگوں کو پتہ چلتا جائے کہ قرآن کس طرح سے ہمیں مخاطب کرتا ہے اور کتنی آسانی سے لوگ قرآن کو سمجھنا شروع کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو کہ ہمیں بہت زیادہ زندگی گزارنے کے بعد نصیب ہوئی ہیں. تو نوجوانوں کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں قرآنی اصطلاحات میں مبنی کتاب ہو, جس میں ان کے لیے صلات کا کنسیپٹ آسان ہو جائے سمجھنا, زکوٰۃ کا, حج کا, اور اس طرح جو دیگر قرآنی ٹرمینالوجیز ہیں اس میں ان کو آسانی ملے. اور جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو وہ خود بخود اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں, کہ وہ بجائے اس کے کسی شخصیات کے پیچھے جائیں, ہر انسان خود اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے قابل ہوتا جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو ملا کے ہم جو موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے قرآنی فہم پہ مبنی ویڈیوز بھی بنتی جائیں گی, اور اس کا لٹریچر بھی ترتیب ہوتا جائے گا. لیکن یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے ہم آلریڈی آپ سب کے ساتھ کنیکشن میں بھی ہیں, آپ سب کو ڈفرینٹ ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں, اس کے اوپر بڑا اچھا رسپانس بھی ہمیں ملتا آیا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو پہلا ہمارا کام ہے اس کے تو ہم بہت قریب پہنچے ہوئے ہیں, اس میں کچھ ترتیب ابھی دینا باقی ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگست کے اندر ہم جو پہلا حروف تہجی کا قاعدہ ہے وہ آپ سب کے سامنے بھی پیش کریں گے, جس کو آپ لوگ مزید بہتری کے لیے اس میں اپنی بھی رائے دیں, اپنی بھی جو مزید ان پٹس ہیں وہ بھی دیں. تو ہم سلو اینڈ گریجولی ہر سال ہم 2-3 ٹارگٹ ضرور اچیو کریں گے, لیکن اس میں آپ لوگوں کا جو تعاون ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, آپ لوگوں کی جو ریسرچ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, آپ کا جو وقت ہے, جو وقتی وسائل ہیں, جو مالی وسائل ہیں, وہ ہم سب نے مل کے اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آنے ہیں, کیونکہ یہ کوئی فرد واحد کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا اجتماعی کام ہے. تو اس کے اوپر ہم نے اپنے جتنے بھی وسائل ہم دے سکتے ہیں اپنی آسانی کے ساتھ, اس کے لیے ہم نے کام بھی کرنا ہے, ان کو پیش بھی کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریسرچ ہے, یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے, اس کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ابتدائی ممبران موجود ہیں یہ معاشرے کے اندر لیڈر کا رول ادا کریں, یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ہم کنیکٹ کریں اور لوگوں کے مینٹور بنیں, اور لوگوں کو قرآن کا جو فہم ہے وہ جو عملی طور پر جس سے معاشروں میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے ان کے ساتھ جوڑا جا سکے, تاکہ ہمارے ہاں جو تنگ نظری ہے, ہمارے ہاں جو رجت پسندی ہے, یا ہم آج کی دنیا میں جو اور چیلنجز ہیں یہ الحاد کی صورت میں, ہم جنس پرستی کی تنظیموں کی صورت میں, تو ہم کس طرح سے موجودہ نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو ان تمام شر کی کیفیات سے بچا سکتے ہیں, اور اس کا
بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں شر کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خیر کو ہم پیدا کر دیں، اور خیر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب خیر بڑھتا جاتا ہے تو شر ختم ہوتا جاتا ہے، جس طرح رات کی تاریکی خود بخود ختم ہو جاتی ہے سورج کے نکلنے کے ساتھ۔ تو ہمیں کسی سے دو بدو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل میں جو خیر کا فیکٹر ہے اس کو کریٹ کرنے کا، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو پیدا کردہ اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ خیر ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے عبد بن کے کام کر رہے ہیں یا کرتے جائیں گے، تو اس خیر کی وجہ سے وہ شر آٹومیٹیکلی کم ہوتا جائے گا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر بتاتا ہے کہ یہ وہ قرآن، یہ وہ نور دیتا ہے کہ جس سے ظلمات خود بخود ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔ تو اس میں میم آمنہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں پلیز آپ بھی ایڈ کریں، پھر ہم ممبران کی طرف بھی چلتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا جی۔ تراسا، بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک نقطے کو اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ ہمیں شیئر کیا ہے سب کے ساتھ۔ تو اس میں سب چیزیں جو ہے تربیتی پروگرام کے حوالے سے تو کور ہو گئی ہیں، اور سب کو ایک طرح سے دوبارہ سے ایک جائزہ لینے کو بھی سب معلومات آپ نے فراہم کی ہیں کہ کس طرح سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کر آگے بڑھے ہیں، اور کس طرح سے جو مقصد تھا ہمارا کہ اپنی ذات کے اوپر فوکس کیا جائے اور اس کو امپروو کیا جائے، تو اسی سے ہماری جو ذہنی کیفیت ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس صرف سوچنے کو پریشانی اور فکریں ہی اور ہر طرح کا مسئلہ ہی ہو دماغ کے اندر، تو وہ آپ کی ذات پر، آپ کی طبیعت پر بہت اثر کرتی ہے، نیگیٹولی اثر کرتی ہے، اور بیٹھے بیٹھے انسان کیونکہ کچھ کر نہیں سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو ایک جمود کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہمیشہ۔ وہ جمود ایک عذاب کی کیفیت بنا دیتا ہے انسان کے لیے، ذہنی طور پر بھی، اور پھر آپ کی پوری طبیعت اس کے اندر جو ہے نا اس کی آغوش میں آ جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا کام، جو پہلا کام ہمارے لیے تھا جس طرح روشنی بنانے کا، کہ تاریکی کو تاریکی کے ساتھ ہینڈل نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے روشنی کو اپنانا ہوتا ہے۔ تو یہ روشنی ہم قرآن سے لیتے ہیں، اپنے ذہن کی روشنی، ذہن سازی کے ساتھ اپنے کردار میں اس روشنی کو منتقل کرنا، کردار سازی کے ساتھ اپنی بات چیت کے اندر اس کو ڈالنا، کیونکہ جو ہم قرآن کے حوالے سے بات چیت کریں گے، لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ بھی ایک روشنی کیری کرتی ہے اپنے ساتھ ساتھ۔ تو اس طرح اپنا ایک پورا سسٹم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے آپ لمحہ بلمحہ اور مرحلہ وار طریقے سے آپ اس میں شامل ہوتے جائیں گے، اور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارا اکٹھے ہو کر اس پروگرام میں شامل ہونے کا مقصد ہی یہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ بہت ریگولرلی شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی بات چیت میں حصہ لیں اور اس کو سنیں اور آپ پہ اس کا اثر نہ ہو۔ تو جب آپ سنتے رہتے ہیں اور اس میں بار بار آتے رہتے ہیں، اپنی شمولیت کرتے ہیں، تو بہت زیادہ ایفرٹ کے بغیر ہی آپ کے اندر وہ تبدیلی آ جاتی ہے، جو کہ آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اور آپ کے فیملی ممبرز نے بھی ضرور نوٹ کی ہوگی۔ اور ایک جو ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک توکل بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک آپ کو ایک روشنی کی کرن نظر آنے لگ جاتی ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی یہ جو آپ کی ایفرٹ ہے، آپ کی کوشش ہے، آپ کی جد و جہد ہے کہ آپ اٹھ کے کوئی اللہ کی بات سن لیں، اور ایسے سنیں کہ آپ کو ایک مائنڈ میں ایک روڈ میپ بن جائے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اس بات کو آگے لے کر بڑھنا ہے، عملی تقاضے اس کے سمجھ میں آ جائیں، اس کی سوچ کے حوالے سے اس کے تقاضے سمجھ میں آ جائیں۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ ہی تبدیلی آتی ہے، اور یہی تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے، جو کہ اب ماشاءاللہ ہمیں میرا خیال ہے 6 مہینے تک تو ہو ہی چکے ہیں، یا آلموسٹ 4 to 6 months۔ تو اگر آپ اپنا پرانا ٹائم کا موازنہ کریں جب شروع کیا تھا اور اب کے ساتھ دیکھیں گے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت میں بہت اچھا اثر آ گیا ہوا ہے اور بدلاؤ آ گیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ زیادہ خوش بھی محسوس کر رہے ہوں گے اور اطمینان میں بھی آ رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ فوکس ہمارا اپنے سرکل آف کنٹرول تک ہی رہے گا، کیونکہ یہیں پہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔
اور آہستہ آہستہ جب آپ کے ذہنی سکون بڑھتا جاتا ہے تو آپ جو مسائل ہیں ان کا حل آپ کو نیچرلی بہتر سے بہتر طریقے سے آ جاتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ پاور لیس ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور یہی وہ سچویشن ہوتی ہے جس میں پھر آپ جمود کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ نیکسٹ سٹیپ کیا لیں. تو جب آپ تھوڑا سا آپ کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی سچویشن جب آ جاتی ہے اور ایک ٹرسٹ اور توکل میں زیادہ آپ کا بڑھ جاتا ہے اللہ کے نظام کے اوپر, اور آپ تھوڑا سا سوچ سمجھ کر جب فیصلہ سازی کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ بھی کام کرتا ہے, آپ کو نئے نئے راستے سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ کام جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بالکل ہی ہماری زندگی میں ایک مسئلہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو اوائڈ کرتے ہوئے کوئی دوسری چیز ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ آپ نے ہم سب نے خود ہی کرنا ہے اپنی زندگی میں, لیکن اکٹھے مل کے جماعت کے طور پر ایک سبق کو سیکھنا, سمجھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا کہ ہم کس طرح سے اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, یہی ہمارا کام ہے. قرآن اسی کے حوالے سے ہدایت دیتا ہے. اللہ نے یہ نہیں پرومس کیا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اس حوالے سے کہ آپ کی ابتلا نہیں ہوگی. آپ کو اللہ ٹیسٹ کریں گے, ہم سب کو مشکلات ٹیسٹ کے حوالے سے آتی ہیں کیونکہ اسی سے کردار سازی ہوتی ہے, اسی سے ہمارا ایمان, توکل اور ہماری اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو اس سے ہم نے, لیکن قرآن سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, اس میں ہمیں پریشانی کو اپنے سر پر نہیں سوار کرنا, کیونکہ جب اللہ بھیجتے ہیں کوئی مشکل تو ساتھ آسانی بھی بھیجتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, اور اس آسانی کو ہم نے ڈھونڈنے کے لیے اپنا دیکھنے کا نظریہ بدلنا ہوتا ہے, اپنی سوچ بدلنی ہوتی ہے, اپنے سٹیپس لینے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کر کے. ہر سٹیپ جو آپ لیتے ہیں آگے, اس سے آپ کو ایک نیا رخ نظر آتا ہے جس کو آپ اپنا کے اپنے مسئلے کا حل آہستہ آہستہ بہتر کر سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں. اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے, یہی جو پروسیس, یہ سفر, یہ جرنی جو ہوتا ہے, اس سے ہماری ذات کی ایک ایوولوشن ہوتی ہے, ہماری کردار سازی ہوتی ہے, ہماری اسٹرینتھ بلڈنگ ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز جب تک اس کے اوپر محنت نہ کی جائے, اس کے تھرو گزرا نہ جائے سچویشن کے تھرو, وہ آپ کو سبق نہیں دے سکتی. تو سبق لینے کے لیے اور اپنے کردار کو بڑھانے کے لیے, بنانے کے لیے, اور ایک سمجھداری اور رشد کا عنصر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. تو ان کو جب ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے اوپر زیادہ کمپلین اور شکایتیں اور شکوے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے. ہم ان کو اسلم کرتے ہوئے اپنی سچویشن, اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور پھر اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ ہی راستہ دکھائیں گے, اور دکھاتے ہیں اللہ, اس تسلی کے ساتھ کہ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے جائیں گے, ایک ایک قدم لے کے. تو جو بھی اقدام ہم کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوگا. تو ہمیں ہر سچویشن پہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کو ایسے کرنا ہے. کچھ عرصے کے بعد ہمیں ریسرچ کر کے پتہ کرنا ہوتا ہے اب کیسے لے کے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ, اور ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں, ملتے رہتے ہیں, بات چیت کرتے رہتے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چیز تو پرانی ہو چکی ہوتی ہے جو کہ مسئلہ تھا جس کو ہم نے بہت بڑا بگ ڈیل نہیں بنایا. تو یہی مقصد ہے کہ ہم اس سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کو سپورٹ دیں, رابطے میں رہیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, اور کم از کم ایک دوسرے کے سے بات چیت کر کے ہی کوئی حوصلہ سہارا دے دیں, اور ساتھ ساتھ سیکھیں, اور ساتھ ساتھ اس زندگی کو آگے لے کے بڑھیں. اور زندگی کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ ہم قرآن سے سیکھیں, اس سے آسانیاں آئیں گی ہم سب کے لیے انشاءاللہ. تو آج کا جی پروگرام اینڈ کرتے ہیں. فراز صاحب آپ کا بھی شکریہ, تمام ممبرس بہت آپ شکریہ سب مس کا آمنہ, بھی آپ کا بھی. جی شکریہ, آپ سب کا بھی جوائن کرنے کا شکریہ, اور یہ ساری جو آپ نے بات چیت کی ہے کنٹریبیوشن دینے کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ جی.